انشاءاللہ آج مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وصیت بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، جو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے 19 رمضان کے بعد جو ہے وہ اس وصیت کو ارشاد فرمایا۔ اور ابھی ناظرین اور ناظرات کی خدمت میں چونکہ یہ ایام حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں، اور اسی سلسلہ میں کہ دو موضوع رکھتے ہیں۔ ایک موضوع یہ ہے کہ قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل اور آپ کے مناقب اور وہ کون سی آیات ہیں کہ جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں، چونکہ معصوم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بصیر کی روایت ہے آپ سے، اور انہوں نے کہا کہ قال الصادق علیہ السلام نزل قرآن جو نازل ہوا ہے اربع، یہ قرآن 4 ربع میں یعنی 4 حصوں میں نازل ہوا ہے۔ ربع فینا، 1/4 حصہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا، وربع فی عدونا، اور 1/4 حصہ ہمارے دشمنوں کی مذمت میں نازل ہوا، وربع، اور 1/4 حصہ سنن و امثال، جس میں قرآن مجید کے جو سنن ہیں، سنتیں ہیں، اور امثال یعنی مثالوں کا تذکرہ ہے۔ قرآن مجید کا 1/4 حصہ اس سے متعلق ہے۔ اور پھر چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں ربع فرائض و احکام، کہ ایک حصہ 1/4 حصہ جو ہے وہ فرائض، واجبات اور احکامات شریعہ کے سلسلے میں ہے۔ لہذا قرآن مجید معصوم نے فرمایا 4 حصوں میں نازل ہوا، 1/4 حصہ ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے فضائل اور مناقب کے بارے میں، اور دوسرا 1/4 حصہ ہم محمد و آل محمد کے دشمنوں کی مذمت میں، اور تیسرا حصہ سنن یعنی سنتوں اور امثال مثالوں کے سلسلے میں نازل ہوا، اور 1/4 حصہ یعنی چوتھائی حصہ وہ فرائض اور واجبات اور احکامات کے سلسلے میں نازل ہوا۔ لہذا اس اعتبار سے کہ جب قرآن کے 1/4 حصے کو اللہ پروردگار عالم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے متعلق مخصوص کیا ہے، لہذا اگر قرآن مجید کو آپ 6666 آیات کو ڈیوائیڈ بائی 4 کر لیں تو اس کا جو آنسر آئے گا، آپ یوں سمجھ لیجئے اتنی آیات کم از کم جو ہیں وہ آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں، اور وہ جبکہ بہت ساری آیات الفضائل ایسی ہیں کہ جو جن میں صرف اور صرف فضائل کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بہت ساری آیات ہیں کہ جو آپ کے کردار سے متعلق ہیں، آپ کے اخلاق سے متعلق ہیں، آپ کی سیرت طیبہ سے متعلق ہیں۔ اور پھر جو دوسرا 1/4 حصہ ہے وہ مذمت سے متعلق ہے۔ کس کی مذمت؟ یعنی حضور سرور کائنات کے زمانے میں جو اصحاب آتے تھے حضور کی خدمت، ظاہر ہے حضور کی خدمت میں جو لوگ آتے تھے انہیں آپ کیا بولیں گے؟ اصحاب بولیں گے۔ اور اصحاب کی 2 ہی ڈیفینیشنز ہیں، یا وہ لوگ کہ جنہوں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ظاہر ہے صحابی کی تعریفیں مختلف کی گئی ہیں، ایک تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور دوسری تعریف یہ ہے جس نے حضور کے ساتھ کچھ وقت گزارا ہو، اور تیسری تعریف یہ ہے کہ جس نے حضور سے کچھ سیکھا ہو اور حضور سرور کائنات پر اسلام لایا ہو، اور چوتھی تعریف جو ہے وہ صحابی کی یہ ہے۔ صحابی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی صحبت اختیار کرے۔ صحبت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جس کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اس جیسا اس کی صفات کا حامل ہو جاتا ہے، اس کی صفات کو اپنا لیتا ہے۔ تو یہاں پہلی تعریف جو ہے کہ صحابی اسے کہتے ہیں کہ جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس تعریف کو مکتب اہل بیت تسلیم نہیں کرتا،
इसलिए कि सिर्फ हुजूर सरवर कायनात को अपनी आंखों से देख लेना सहाबियत की तारीफ नहीं है। इसलिए कि अगर आंखों से देख लेना मेयार है तो फिर अबू जहल ने भी हजरत को देखा, अबू लहब ने भी हजरत को देखा, और वो बुढ़िया जो हजरत के ऊपर मुसलसल कूड़ा करकट फेंकती थी उसने भी हजरत को देखा। और इसके साथ और बहुत सारे ऐसे हैं जो मद्दे मुकाबिल आए थे जंगों में, वो भी उन्होंने भी हुजूर सरवर कायनात को आंखों से देखा। लिहाजा ये मेयार नहीं है कि जिसने हुजूर को अपनी आंखों से देखा वो सहाबी है। और जब दूसरा यह है कि जिसने हुजूर के साथ कुछ वक्त गुजारा हो, तो वक्त गुजारना भी खासा मेयार सहाबियत नहीं है। अगर मेयार सहाबियत दुरुस्त हो जाए, हम उसकी डेफिनेशन को सही वाजे कर पाएं, तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हक और बातिल की तमीज और तफरीक कैसे करनी है। हमारा दिल भी मुतमईन हो जाएगा, चूंकि हम मुख्तलिफ चीजों में घिरे हुए हैं। जब हमारे नजदीक डेफिनेशन उलझ जाती है तो उसमें मसादिक बिल्कुल एक दूसरे के अंदर मुनज़म हो जाते हैं, तो हमारे विजन में क्लैरिटी नहीं आ सकती है। तो दूसरा भी कि जिसने हुजूर के साथ कुछ वक्त गुजारा हो का मतलब यह है, बहुत सारे नॉन मुस्लिम ऐसे थे सफर में हजरत के साथ हो जाते थे, चलें एक आध दिन अगर कोई साथ रहा है उसका मतलब ये नहीं है। और जो कैदी आए थे जंग बदर के या दीगर के, तो जब हुजूर से मुलाकात होती थी थोड़ी देर के लिए तो वो भी हुजूर के साथ रहे हैं, लेकिन उनको कभी सहाबी नहीं कहा जा सकता। और तीसरी बात यह है कि सहाबी उसे कहते हैं कि जो हुजूर से रिवायत को नकल करे, ये भी गलत है। इसलिए कि मुअर्रिख का काम, एक सहाफी का काम, जैसे आजकल एक जर्नलिस्ट जो है, जर्नलिस्ट के लिए जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो सकता है, अलबत्ता वो मुनसिफ होना चाहिए, मुनसिफ मिजाज होना चाहिए। लिहाजा जर्नलिस्ट का काम है किसी वाक़े को रिपोर्ट करना। तो अगर कोई रिपोर्ट करता है तो उसके लिए भी उसका मुनसिफ होना जरूरी है। और चौथी चीज यह है कि जो हुजूर के साथ इतना अरसा रहा हो कि जिसको एक वाक़अन एक इतना अरसा कहा जाता हो कि जिससे आदमी तरबियत हासिल कर सकता हो, किसी की माइयत में रहकर उससे कुछ हासिल कर सकता हो, और फिर सिर्फ तरबियत में रहने के बाद उसी तरबियत पर गामजन रहे, साबित कदम रहे, वो सहाबी है। मसलन एग्जाम्पल देता हूं, जैसा कि इमाम आजम का एक कौल है कि अगर मेरे 2 साल न होते तो मैं हलाक हो जाता। वो 2 साल कौन से थे? वो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम की शागिर्दगी में इख्तियार किए थे। लेकिन वो इन 2 साल के बाद आया, वो उन तालीमात पर बाकी रहे, साबित कदम रहे, या उन्होंने अपना रास्ता अलग कर लिया? यकीनन अलग कर लिया। वो इमाम आजम बन गए और उनका शरीयत के जितने भी तरीकेकार हैं वो अलग हैं। तो वो 2 साल के बाद जब अपने व्यूज को अलग कर लेते हैं, खुद से इंटरप्रिटेशन करने लग पड़ते हैं, खुद से तौज़ी और तफसीर करने लग पड़ते हैं, तो कतअन उसके वो 2 साल इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको कभी सहाबियत के उन्वान में नहीं लिया जाएगा। क्योंकि सहाबी उसे कहते हैं जिसके साथ रहे, फिर उससे कुछ सीखे और फिर उस पर साबित कदम रहे। लिहाजा हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आपकी खिदमत में आते थे, कुरान उन्हें उसूल सिखा रहा है कि मेरे हबीब की बारगाह में आना है तो कैसे आना है, अदब के साथ आना है। और जो बेअदबी करते थे, कुरान उनकी मजम्मत में आयात को नाजिल कर रहा है। लिहाजा जो हुजूर की महफिल में आकर टांगे फैलाकर बैठ जाते थे या हुजूर के साथ चलने में आगे बढ़ जाते थे, या हुजूर को गलत लबो लहजे से पुकारते थे, जैसे अपने मुआशरे में लोगों को पुकारा करते थे, तो अल्लाह परवरदिगार आलम ने सूरह हुजरात में उनको तंबीह की है और उनको अदब सिखाया कि ना, अपने दोस्तों में और मेरे हबीब में फर्क रखो। ये फर्क है। लिहाजा कुरान मजीद 4/4 हिस्सों में नाजिल हुआ, 1/4 हिस्सा
आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ खास है, मोहम्मद और आले मोहम्मद, और दूसरा चौथाई हिस्सा उनके दुश्मनों की मजम्मत में, और तीसरा जो है वो चौथा हिस्सा वो सुन्नतों और मिसालों में, और चौथा जो चौथाई हिस्सा है वो अहकाम। लिहाजा आयातुल अहकाम जो है वो तकरीबन 500 550 600 इसके लगभग आयातुल अहकाम है जिनसे अहकाम इस्लामिया को साबित किया जा सकता है। और इसीलिए मकतब अहले बैत में आज भी इज्तिहाद का दरवाजा ओपन है, इज्तिहाद का दरवाजा खुला है। जो नए मसाइल आ रहे हैं वो आप इज्तिहाद के जरिए ही उनके ऊपर हुक्म सादिर कर सकते हैं। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि एक एग्जांपल है, और वो ये कि अभी 5G आ रहा है। अब कोई आदमी कहे कि 5G को इस्तेमाल करना जायज है या नाजायज है। अब जो लोग अखबारियत के कायल हैं या जो लोग जुमूद के कायल हैं, जो इज्तिहाद के कायल नहीं हैं, उनसे अगर कहा जाए इस मसले के बारे में बताइए, इसलिए कि ना कुरान में 5G का तज़किरा है, ना कुरान में अहले बैत के अतहार में जो 5G यानी 5G बमाना जो ये जो सिग्नल्स हैं और ये जो सिस्टम है, अभी 4G चल रहा है, 5G, अगर मैं 5G पर ही फजाइल पढ़ना चाहूं तो ये भी अर्ज कर सकता हूं 5G का मतलब तो नहीं, 5P यानी पंज तन पाक जो है इनका तज़किरा तो हर जगह मौजूद है, और यही वो पंज तन पाक का वजूद मुकद्दस है कि अगर ये पंज तन न होते, ये 5G न होते। अल्लाहु अकबर। देख लीजिए, वो 5G तो चाइना ने अभी लॉन्च कर दिया है ना, लेकिन एक 5G यानी 5G, जी का मतलब जैसे आप उर्दू में भी कहा जाता है यानी अफराद, यानी कहा जाता है कि इस मजलिस में कितने जी मौजूद हैं, इस खानदान में कितने जी मौजूद हैं, इसका मतलब है इसमें कितने अफराद मौजूद हैं। एक 5G का सिस्टम आज मुतारफ हो रहा है। एक 5G का सिस्टम वो है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खिलकत जमीनो आसमान से पहले मुतारफ करा दिया। फरमाया वो 5G कौन से हैं? हा उलाए अहलो बैती, वो मेरे अहले बैत हैं। और उनका तारुफ और इंट्रोडक्शन कैसे कराया? हुम फातिमतो व अबूहा व बालुहा व बलूहा, यानी पूरी कायनात के निजाम में, पूरी कायनात का जो निजाम है, निजाम तख्लीक को अल्लाह ने इन 5G के साथ मखसूस किया है। अगर ये 5G ना होते तो अल्लाह परवरदिगार आलम इस कायनात को खल्क न करता। तो अभी जो 5G आ रहा है उसका कोई फिक़ही और शरई हुक्म बयान करना चाहे तो जो मकतब में जमूद के कायल हैं वो इसमें से फतवा नहीं दे सकते, इसलिए कि रिवायात में कहीं भी नहीं आया कि मोबाइल में 5G कैसे इस्तेमाल करें। अलबत्ता इस 5G का फतवा उन्हीं के पास है कि जो 5G को मानते हैं, उन पंजतन पाक को मानते हैं कि जिनके सदके ये 5G भी आया, अभी इससे बढ़कर 6G आएगा, 7G आएगा और फिर 9G भी आएगा। और एक पर्दा गैब में अभी इस 5G का वारिस मौजूद है। जब वो आएगा तो ये 5G जो आज चल रहा है ये 27G तक जाएगा। और वो कौन है? इमाम ज़मान अरवाहुल आलमीना लितुराबे मक़दम हिल फिदा की जात है। जब 27G आएगा तो समझ लीजिए दुनिया किस बर्क रफ्तारी से इधर से उधर जाएगी और उधर से इधर आएगी। अभी आपने देखा कि थोड़ी देर के लिए हमारा वाईफाई सिस्टम इंटरप्ट हुआ और जितने कनेक्शन थे सब ब्रेक हो गए। अब अंदाजा लगाइए, ये जो अल्लाह का कुरान मजीद है, हुजूर सरवर कायनात के कल्ब पे जो अल्लाह ने नाजिल किया, अगर एक सेकंड के लिए भी अल्लाह का रसूल इस्लाम से राबता कट जाए तो ये अल्लाह का कलाम अपनी हिफाजत खो देगा। ये कुरान जो मौजूद है, इसका मतलब यह है हुजूर सरवर कायनात के जमाने में यही कुरान मजीद, इसका ताल्लुक हुजूर सरवर कायनात से बाहर सूरत, चाहे वो बेदारी में हैं,
چاہے وہ حالت نماز میں ہیں چاہے وہ حالت خواب میں ہیں، اس لیے کہ معصوم اگر نیند میں بھی ہوں تو ان کا دل بیدار رہتا ہے. یہی فرق ہے آج کے 5 جی میں سے اور وہ جی جسے اللہ نے خلق کیا ہے. جیسے ہمارا سسٹم اگر آپ اس کو شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو وہ سسٹم سو جاتا ہے. جب سسٹم شٹ ڈاؤن ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عالمی لیول سے ڈسکنیکٹ ہو گیا. یہ 5 جی ہے، لیکن جسے اللہ نے 5 جی بنایا ہے وہ سو بھی جائیں تو بھی رحمان سے منقطع نہیں ہوتے، تو بھی ان کا ذکر اور ان کا کنیکشن اللہ سے جڑا رہتا ہے. تو اسی قرآن کے وارث پردہ غیب میں آج موجود ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا مکتب اہل بیت اجتہاد کا مذہب ہے. یہ اجتہاد بتاتا ہے، مراجع اور مجتہدین بتاتے ہیں قرآن کی کون سی آیت عمومی ہے جس کے اندر سے 5 جی کا تذکرہ نکلتا ہے، کون سی روایات ہیں جو بتاتی ہیں کہ اس 5 جی کو استعمال کرنا حلال ہے یا حرام ہے. اگر یہی 5 جی، اب سن لیجئے گا، یہ آپ کی نزاکتوں کے نظر کر رہا ہوں جملہ جو نعرہ حیدری لگا رہے ہیں، یہی آنے والا 5 جی جو ہے، اگر اس 5 جی کے ذریعے ان 5 تن پاک اور 5 جی کے جن کو اللہ پروردگار عالم نے خلق کیا ہے، اگر یہ ان سے جوڑنے کا ذریعہ ہے تو یہ 5 جی حلال ہے. اور اگر یہ ان سے بغاوت کا باعث بنتا ہے، ان سے دشمنی کا باعث بنتا ہے، اور اگر ان سے عداوت کا باعث بنتا ہے تو پھر اس کا نہ ہونا بہتر ہے. اس لیے کہ کم از کم جب تک یہ نہیں تھا تو آل محمد کے فضائل سن لیا کرتے تھے. تو 5 جی کے آنے سے اگر ان 5 جیوں کی فضیلت بیان ہوتی ہے تو یہ مصداق اتم ہے. لہذا میں دوسری طرف نہ نکل جاؤں کہ قرآن مجید جو ہے یہ آج کل کا عنوان وہ ہے کہ علی فی القرآن، یہ بہت بڑا عنوان ہے. اور انشاءاللہ ہماری باقی جتنے بھی نشستیں ہیں، 9 ہیں یا 10 ہیں، ان میں ہمارا یہ موضوع جاری اور ساری رہے گا کہ علی فی القرآن. اور دوسرا اس کو برعکس کر دیا جائے تو وہ کیا ہے کہ قرآن حضرت علی کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور حضرت علی علیہ السلام اس قرآن کی وضاحت میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں، اس کی تعویل میں کیا فرماتے ہیں. اب آئیے میں آغاز کرتا ہوں اور انشاءاللہ العزیز وہ آیات ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. جو اس موضوع کے لیے میرے پیش نظر کتاب ہے وہ کتاب ہے، ابھی اس کا شاید نام تو نظر نہیں آ رہا، یہ اس کا ہے اللوامع النورانیہ، یعنی فرمایا وہ نورانی چنگاریاں فی اسماء علی ابن ابی طالب و اہل بیتہ القرآنیہ، کہ محمد و آل محمد یعنی حضرت علی علیہ السلام اور ان کی اولاد طاہرہ کا قرآن مجید میں کہاں کہاں تذکرہ ہے. تو اس کتاب میں شیخ بحرانی، علامہ بحرانی نے کم از کم 1000 آیات کا تذکرہ کیا، 1000 آیات کا تذکرہ کیا ہے جو حضرت علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد طاہرہ کی شان میں ہیں. البتہ میں نے آج جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا وہ ہے وہ آیت کہ جس پر خود حضرت علی ابن ابی طالب فخر کرتے ہیں، ناز کرتے ہیں. جب حضرت سے پوچھا گیا، جب آپ مسجد کوفہ میں آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ سے جب پوچھا گیا کہ یا علی ابن ابی طالب، قرآن مجید کی بہت ساری آیات آپ کی شان میں ہیں. اچھا یہاں ٹھہر کر ایک اور جملہ عرض کر دوں کہ علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی مدحت میں بلا شرکت غیرے کوئی آیت موجود ہو. ہاں بالجماعت جہاں کہیں تذکرہ آیا کسی کا آپ فرض کر لیں تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں بھی پھر جب کہا جاتا ہے حضرت علی کا قرآن مجید میں نام کہاں ہے، ہم بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں وہ کون سی آیت ہے جس میں فلاں صحابی کا نام ہے، کوئی آیت نہیں. لہذا جب حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا، یہ تو علامہ فخر الدین رازی نے بھی کہا 360 آیات ایسی ہیں جو حضرت امیر کی شان میں ہیں. اگر کسی کی شان میں قرآن کی ایک آیت بھی آ جائے وہ پھولے سماتا نہیں ہے، اسے رات کو نیند نہ آئے
کہ قرآن اللہ کا کلام، پاکیزہ کلام جو قیامت تک کی کتاب ہے، اس میں میرے بارے آیت آ گئی؟ اور حضرت امیر کی شان میں یہ علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں 360، آپ کم از کم کہہ لیں زیادہ سے زیادہ 1000 تک علماء اہل تشیع نے لکھا ہے، اور وہ انشاءاللہ جہاں تک ہو سکا آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے۔ وہ آیت سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے جس پر حضرت علی فخر کیا کرتے تھے۔ اس فخر سے مراد ناز ہے، وہ تکبر نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس بات پر اگر حضرت امیر تکبر بھی کریں، جو کہ نہیں کرتے، تو بھی میں کہوں گا کہ وہ ناگوار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ فضیلت ہے جس کو علی نے اللہ سے مانگا نہیں ہے، خود اللہ نے علی کو عطا کیا۔ دو باتیں ہیں، آپ ایک بات کسی سے لے کر، کسی سے خواہش کر کے، کسی سے درخواست کر سے، کسی سے ریکویسٹ کر کے آپ کہتے ہیں قبلہ مجھے یہ چیز دے دیجئے، اور اگر وہ کوئی آپ کو دے دے۔ مثلا ایک ایگزامپل دیتا ہوں، میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، کوئی آدمی ہمارے دوست ہیں سید علی کربلائی صاحب، وہ اگر ریکویسٹ کریں کہ یہ انگوٹھی آپ مجھے دے دیں، میں کہوں گا یہ لے لیجیے بسم اللہ۔ لیکن اور اس کے بعد اگر وہ کہے نہیں یہ مجھے تو قبلہ نے دی ہے، لیکن اصل لطف یہ ہے کہ میں خود اپنے دوست کو دیکھوں، میں کہوں گا یہ لیجیے، یہ انگوٹھی ہے، میں نے اتنے بندوں میں سے صرف آپ کا انتخاب کیا ہے کہ میں آپ کو دوں۔ تو حضرت علی ابن ابی طالب نے اللہ سے آیات مانگی نہیں ہے، یہ وہ احسان کرم پروردگار ہے کہ جو آیات دے کر خود ناز کر رہا ہے، جس کو نہ ناز کی ضرورت ہے نہ تکبر کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس کا کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں جس پر وہ اپنی برتری کا احساس جتائے۔ سنیے گا، وہ سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ وہ آیے مجیدہ ہے ناظرین محترم، اگر اس پر بیٹھ کر کتابیں لکھی جائیں تو وہ بھی کم ہے۔ اور یقول الذین، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ لست مرسلا، اے رسول خدا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ تو اے میرے حبیب قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، کیا یہ نہیں کہا ان سے جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے؟ حضرت نے یہ نہیں کہا جو آپ کی رسالت کو نہیں مانتے انہیں کہو آؤ ہم تم سے جنگ کریں گے، ہم تم سے مباہلہ کریں گے، ہم تم پر تشدد کریں گے؟ قطعاً نہیں۔ اسلام نہ تشدد کا دین ہے، نہ ظلم کا دین ہے، نہ بربریت کا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے آپ کا جو اپنا عقیدہ ہے آپ اپنے پاس رکھیے اور اس پر عمل کیجئے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر وہ آپ دوسرے کے اوپر تھوپنا چاہیں گے، جیسے مباہلہ کب کیا؟ پہلے کبھی نہیں کیا، جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے یہ ہمارا عقیدہ ہے اس کو مانیے، تب مباہلہ کیا۔ تو لہذا اسلام، حضور سرور کائنات نے قطعاً یہ نہیں کہا او ہم اس معاملے پر چونکہ آپ مجھے رسول نہیں مانتے ہو ہم آپ سے جنگ کرتے ہیں، قطعاً نہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے۔ کیا کہا جو آپ کو نبی نہیں مانتے، رسول نہیں مانتے، ان کو ایک آیت سنا دو پڑھ کر۔ وہ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ سورہ مبارکہ رعد کی آیت ہے۔ کیا؟ کل، ان سے کہہ دیجئے، آپ سن لیجئے گا اس کا وہ لطف جو میں لے رہا ہوں آپ لیجئے۔ کل، ان سے کہہ دیجئے کفا باللہ، کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، شہیدن، کہ وہ گواہ ہے، کہ آپ کی گواہی سے نہ میری نبوت برقرار رہے گی نہ میری نبوت جانے والی ہے۔ آپ گواہی دو یا نہ دو، اقرار کرو یا نہ کرو، اس سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کفا باللہ، میرے لیے اللہ شہیدن کافی ہے۔ کفا باللہ شہیدن وبینی وبینکم، میرے اور تمہارے درمیان۔ پہلے جملے میں یہ ہے کہ اللہ کافی ہے، یہ نہیں کہا تمہارے اور میرے درمیان، اس لیے کہ وہ اللہ ہے ہی سب کا۔ لیکن اگلے میں ایک فصاحت ہے، اور وہ کیا؟ بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم۔ ہاں، میرے اور تمہارے درمیان جو ہے اللہ کافی ہے، اور وہ جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو نبوت پر اعتراض ہو اور نبوت کو نہ مانے تو اللہ کہہ رہا ہے صرف اسے یہ آیت دکھا دو۔ کون سی؟ ایک اللہ کافی ہے، اور ایک وہ جو عالم الکتاب ہے، پوری کتاب کا علم رکھتا ہے۔
यानी जिस को नबुव्वत समझ नहीं आती उसे अली इब्न अबी तालिब का चेहरा दिखा दो, कहा ये है वो कि जो मेरी नबुव्वत पर गवाह है। अब यहां 3-4 मतालिब मैं अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, और इतना ही वक्त है, और वो ये कि बाज मौरखीन ने लिखा कि अगर हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई मौजज़ा ना होता, ये बात याद रखिए, हुजूर सरवर कायनात के हाथ पर 4444 मौजज़ात रूनुमा हुए हैं, लेकिन वो मौजज़ात वो हैं कि जो आप और हमने नहीं देखे। सिर्फ 2 मौजज़े जावेद ऐसे हैं कि जिनको आप आज भी देख सकते हैं। एक मौजज़ा जावेद कुरान है और दूसरा अहले बैत है, इसलिए कि कुरान भी आज अपनी असली शक्ल में बाकी है, और अहले बैत का फर्द भी इमाम ज़मान की शक्ल में असली वारिसे कुरान और वारिसे नबी और फर्द अहले बैत मौजूद हैं। तो मौरखीन ने लिखा कि अगर रसूल खुदा का कोई और मौजज़ा ना होता, ना कुरान होता, ना बाकी, ना शक्ल कमर वाला होता, ना चांद के टुकड़े वाला होता, ना सूरज को पलटाने वाला, ना दरख्त को उखाड़ने वाला, कोई मौजज़ा भी अगर ना होता तो सिर्फ हजरत अली इब्न अबी तालिब होते। तो यही काफी था कुरान मजीद की सदाकत के लिए और रसूलुल्लाह की नबुव्वत की ताईद के लिए। कहा क्यों? इसलिए अब 2 गवाह हैं रसूल पाक की रिसालत के लिए, एक है अल्लाह, एक है हजरत अली इब्न अबी तालिब। अब अगर कोई आदमी कहे नहीं हम हजरत अली को गवाह नहीं मानते, नहीं मानते, ना मानो। क्या आपके ना मानने से कुरान मजीद की इस आयत को मनसूख करार दे दिया जाएगा? क्या यह आयत कुरान से हज़्फ कर दी जाएगी? क्या अल्लाह अपना यह फैसला वापस ले लेगा? नहीं। आप अली को नबुव्वत का गवाह ना माने तो भी आयत कुरान में कयामत तक रहेगी, अगर आप माने तो भी कयामत तक रहेगी। अल्लाह न अपने इस फैसले को वापस लेने वाला है, न इसको तब्दील करने वाला है। यह तब्दीली आप में आनी चाहिए। अली इब्न अबी तालिब से मुतालिक जो अल्लाह फैसला कर चुका है वो ता कयामत वैसा ही रहेगा, और सिर्फ अली कयामत तक ही नबुव्वत का गवाह नहीं है, बल्कि कयामत के बाद रोजे माशर भी हजरत की नबुव्वत पर अगर कोई गवाह है तो वह हजरत अली इब्न अबी तालिब की जाते गिरामी। तो खुलासा कि अगर कोई कायनात का मौजूदा ना होता, सिर्फ हजरत अली होते, तो भी सरकार दो आलम की नबुव्वत के गवाह हजरत अली अलैहिस्सलाम काफी थे, और अकेले हजरत अली काफी थे। यहां एक और बात मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, और वो ये, और ये तारीख के तनाजुर में पेश कर रहा हूं, हो सकता है किसी के दिल में ये बात उतर जाए, और वो क्या है? कुरान की नस से सरी है। नस से सरी किसे कहते हैं? कि मुहकम आयत है जिसमें कोई 2 राय नहीं है। क्या राय है, क्या हुक्म परवरदिगार है कि सरकार दो आलम की नबुव्वत पर एक अल्लाह काफी है और एक हजरत अली। तो अल्लाह तो आ नहीं सकता, इसलिए कि अल्लाह जिस्म व जिस्मानियात से मुबर्रा है। किसी के सामने होकर अल्लाह अपने सरकार की नबुव्वत पर दलील नहीं बन सकता, तो फिर अल्लाह तो नहीं आएगा, तो पीछे रह जाता है एक फर्द। अब ये तस्दीक और ये गवाही एक फर्द में मुनहसिर होकर रह गई है, और वो है हजरत अली अलैहिस्सलाम की जाते गिरामी। अब अकेले हजरत अली इब्न अबी तालिब की गवाही रिसालत की मुअय्यद है, रिसालत की तायीद करती है, और ये कोई आम नबुव्वत और रिसालत नहीं है, बल्कि सैयदुल अंबिया की नबुव्वत है और सैयदुल मुरसलीन की रिसालत है। तो अब अगर कोई हजरत अली इब्न अबी तालिब को ना माने और हजरत अली से दुश्मनी रखे, इसका मतलब यह है कि उसने नबुव्वत के गवाह से दुश्मनी रखी है। जो नबुव्वत के गवाह से दुश्मनी रखी है, मुझे बताइए वो कब रिसालत का हमदर्द है? फिर इस जुमले को सुनिएगा। जो हजरत अली इब्न अबी तालिब से दुश्मनी रखता है, बुग़्ज़ रखता है, जो आपको दुश्मनाम देता है, जो आपको गालियां देता है, या गालियां देता रहा है, या गालियां दिलवाता रहा है, अगर कोई भी हो, एनीवन, तारीख में आप देख सकते हैं, किसी का नाम नहीं है, नाम नहीं ले रहा हूं, कोई भी हो जो अली से दुश्मनी रखता है, इसका मतलब यह है जब अली से दुश्मनी है तो क्या अली की गवाही को मानेगा? कतअन नहीं। जो अली से दुश्मनी रखता है
اور علی کون ہے؟ علی کو حضرت ابو طالب کا بیٹا نہ دیکھیے یہاں پر، علی کو حسنین کا بابا نہ دیکھیے یہاں پر، یہاں دیکھیے بطور گواہ، یعنی وہ چشمہ لگائیے جس سے آپ کو رسالت کا گواہ نظر آئے، آپ وہ دیکھیے جو حضرت علی کا منکر ہے، حضرت علی کی فضیلت کا منکر ہے، آپ کی امامت اور خلافت اور وصایت کا منکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب حضرت علی کے گواہ ہونے کا قائل نہیں ہے تو پھر حضرت رسول اسلام کی رسالت اس کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کی رسالت ثابت ہوتی ہی حضرت علی کی تائید کے ساتھ ہے اور آپ کی گواہی کے ساتھ ہے۔ ایک بات، دوسری بات سنیے، یہ لمحہ فکریہ ہے، ہو سکتا ہے اس ماہ سیام میں، ایام امیر المومنین میں کسی بندے کا دل کھل جائے اور وہ مستبصر ہو جائے، وہ دشمنی علی سے محبت علی میں آ جائے، عداوت علی سے محبت علی میں آ جائے۔ وہ کیا جملہ ہے سنیے گا، اگر کوئی قرآن کے مطابق، سورہ رعد کے مطابق جو حضرت علی کی گواہی کو جھٹلائے، اس کے نزدیک رسالت کا اقرار ہے ہی نہیں، بھلے وہ پیٹتا رہے، توحید کا وہ منکر ہے، رسالت کا منکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، یہ بات یاد رکھیے، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، جو حضرت علی کی گواہی کا انکار کرے وہ رسالت کا انکار ہے، اور رسالت کے اس نے حضرت علی کا انکار نہیں کیا، اس نے گواہ رسالت کا انکار کیا، جبکہ رسالت کا دوسرا گواہ اللہ تو آئے گا نہیں بظاہر، صرف علی میں وہ گواہی منحصر ہے۔ اب آپ تاریخ میں دیکھنا شروع کریں، میں آپ کو ایک ایک کر کے گنواتا ہوں کہاں کہاں حضرت علی کی گواہی کو جھٹلایا گیا، اور جس نے گواہی علی کو جھٹلایا، اس کا مطلب یہ ہے رسالت کا انکار کر دیا۔ تو جو انکار رسالت کر چکا ہے، نہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اس کا کوئی دین سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی قرآن سے تعلق ہے۔ اب اگر وہ نماز پڑھاتے ہوئے فجر کی 2 رکعات کو 4 میں تبدیل کر دے تو سمجھ لینا کہ یہ بغض علی کا نتیجہ ہے، اور اگر کوئی یعنی فجر کی 2 رکعتوں کی جگہ 4 پڑھا دے، سمجھ لیجیے یہ بغض علی کا نتیجہ ہے، یہ گواہی علی کو رد کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی اگر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو سمجھ لینا یہ بغض علی کا نتیجہ ہے۔ اور اگر کوئی نماز پڑھاتے ہوئے اپنے آپ کو کہے کاتب وحی اور بھول جائے وہی آیت کہ جس سے وحی آغاز ہوئی اور جس سے قرآن کی ابتدا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو قرآن کی پہلی آیت کو ہی بھول جائے، میں اسے کاتب وحی کہوں یا میں اسے راد وحی کہوں یا میں اسے توہین وحی کرنے والا کہوں، کیا کہوں؟ حافظ جو چھوٹا موٹا حافظ ہے نا، جس کو ایک سورت یاد ہے، کم از کم وہ بھی قرآن کی تلاوت سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیتا ہے۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو جب بسم اللہ پڑھنی سکھاتے ہیں، سورہ الحمد سکھاتے ہیں، تو سب سے پہلے وہ بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے۔ جب بسم اللہ سے آغاز کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے چھوٹے بچے کو پتا ہے کہ سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس لیے بسم اللہ کا پڑھنا یہ تائید گواہی علی ابن ابی طالب ہے۔ جو حضرت علی کی گواہی کی تائید کرتا ہے وہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھتا ہے، اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا سمجھ لیجئے کہ یہ وہی ہے کہ جو تائید علی سے انکاری ہے۔ تو اب یہ بات یاد رکھیے، قرآن کی روح سے تاریخ نہیں ہے، کوئی واقعہ نہیں ہے، کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ سورہ رعد میں جا کر دیکھ لیں کہ نبوت کا گواہ حضرت علی۔ اب اگر حضرت علی ابن ابی طالب کو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے باغ فدق پر گواہ بناتی ہیں، اللہ اکبر، یہ نتیجہ ہے کہ جو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کس کو گواہ بنایا؟ ایک حضرت امیر حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو، اور دوسرا حسنین شریفین کو۔ اور حسنین شریفین کو تو سیکنڈری پوزیشن ہے اپنے والد کے بعد اور اپنی والدہ کے بعد، پہلے کائنات کے امیر ہیں۔ تو کہا کیوں؟ کہا یہ تو گواہی دیں گے۔ کہا کس لیے؟ اس لیے کہ ان کی تو اپنی زوجہ کا مسئلہ ہے۔ یعنی آپ نے علی ابن ابی طالب کو اتنا بھی عادل نہیں سمجھا
जिसको आप सुन लीजिए, आप हमारी दुनियावी अदालत में आप जब जाते हैं तो किसको गवाह बनाया जाता है? ऐसे बंदे को गवाह बनाया जाता है कि जो आदिल हो, जो जिसने जैसा वाकया देखा है वैसा बयान करे, झूठा ना हो, फरेब देने वाला ना हो, मक्कार और अय्यार ना हो। यह गवाह की किसमें है कि और वो हाजिक हो, दीवाना ना हो, आकिल हो। तो जब दुनिया की अदालत में एक गवाह का मेयार यह है कि उसे आकिल होना चाहिए, बाबसीरत होना चाहिए, उसे सादिक होना चाहिए, झूठे की गवाही काबिल कबूल नहीं होती, सच्चा होना चाहिए और आदिल होना चाहिए। अब मुझे बताइए, जिस अली को अल्लाह रिसालत पर गवाह बना रहा है, क्या अल्लाह की निगाह में हजरत अली आदिल नहीं है? क्या अल्लाह की निगाह में हजरत अली सादिक नहीं है? क्या अल्लाह की निगाह में हजरत अली सच्चे नहीं हैं? अगर हजरत अली अल-अयाज़ु बिल्लाह अल्लाह की निगाह में ना सादिक हैं, ना आदिल हैं, ना बाबसीर हैं, ना अक्लमंद हैं, तो फिर ये एतराज अल्लाह पर जाता है कि आप पहले अल्लाह के यहां रिक्वेस्ट करिए, ऐ अल्लाह हजरत अली में ये सिफात हमने तो नहीं देखी, तू अरे अल्लाह तूने अली को गवाह क्यों बनाया? तो अल्लाह आगे से कुरान में वही जवाब देगा, वो कहेगा इन्नी अअलमु मा ला तालमून, ऐ जाहिलो तुम मेरी मखलूक हो, मैं तुम्हारा खालिक हूं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। तो लिहाजा अल्लाह की निगाह में हजरत अली आदिल भी हैं, हजरत अली आलिम भी हैं, हजरत अली सादिक और सच्चे भी हैं, आकिल और बाबसीरत भी हैं। यानी अल्लाह, एक और जुमला सुन लीजिए कि जिसे अल्लाह गवाह बना रहा है वो कभी दीवाना हो सकता है? हो सकता है, अल-अयाज़ु बिल्लाह। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल में मुसामा हो सकता है। आप किसी की गवाही दें और जिस टाइम आपने गवाही देनी हो या वाकया देखा हो उस टाइम आप गनूदगी में हो, आप ऊल फूल बोल रहे हो और अदालत में जाकर बयान देंगे तो वो आपका बयान कैसा होगा? लोग कहेंगे जी हमने तो इसे देखा है, ये तो ऊल फूल कह रहा था और ये वाकये को सही बयान नहीं कर रहा, इसलिए कि उस वक्त इसका दिमाग हाजिर नहीं था। मुझे ये बताइए, जिसे अल्लाह गवाह बना रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिसको कभी हिजियान हो? कतअन नहीं, इसलिए कि हिजियान एक नक्स है, हिजियान एक ऐब है और अल्लाह किसी ऐबदार को अपनी नबुव्वत और रिसालत पर गवाह नहीं बनाता। जैसे अल्लाह बेऐब है, ऐसे नबी बेऐब है, ऐसे रसूल बेऐब है। जब अल्लाह भेजने वाला नबी बनाने वाला बेऐब है और जिसे बना रहा है वो बेऐब है, तो जिसे गवाह बना रहा है वो कब से ऐबदार हो गया? ये ऐबदार नहीं, वो ऐबदार है जिसे अली की फजीलत हजम नहीं होती, जिसे अली की फजीलत और मनकबत परेशान किए हुए है। लिहाजा जब नबुव्वत का गवाह कभी उसे हिजियान नहीं हो सकता, तो जो खुद नबी है, सैयदुल अंबिया है, अगर कोई कहे उन्हें हिजियान हो गया तो इससे बड़ी कोई और तोहमत है ही नहीं, ये सबसे बड़ी तोहमत है। तो गोया हजरत अली इब्न अबी तालिब अल्लाह की नजर में गवाह नबुव्वत हैं और गवाह नबुव्वत आदिल भी है, सादिक भी है, बाबसीर भी है और अमानत में दयानत करने वाला भी है। जैसा वाकया देखा वैसा ही बयान करने वाला भी है। अब देख लीजिए, तो जब अल्लाह की निगाह में हजरत अली आदिल हैं तो कौन होता है जिसे फातिमा अपना गवाह बनाए और कोई हजरत अली को झुठला दे? वो ये ना कहे हमने फदक के मामले में झुठलाया है, कुरान के मामले में नहीं। ये दो बातें नहीं हो सकती, इसलिए कि जिसे अल्लाह आदिल बनाए उसे अल्लाह ये नहीं कहता कि सुबह के टाइम पर हजरत अली मेरी नबुव्वत का गवाह है और शाम के टाइम पर अगर तुम्हें फदक का गवाह बनाओ तो वो काबिल कबूल नहीं है, मुझ अल्लाह को उस अली पर कोई जमानत नहीं है। नहीं, जिसे अल्लाह ने गवाह बनाया है नबुव्वत पर, रिसालत पर, वो शब रोज का गवाह है, वो दिन रात का गवाह है, वो शहर चाहे नबी सफर में हो तो गवाह है, हजर में हो तो गवाह है, मैदान जंग में हो तो गवाह है, अपने घर हो तो गवाह है, जिस कैफियत में हो उस पर हजरत अली गवाह है। अब देख लीजिए, जिसने हजरत जनाब फातिमा ज़हरा के गवाह यानी हजरत अली, अब ये ना समझिए ये ज़हरा का गवाह है, आप यूं समझिए इसे अल्लाह ने नबुव्वत का गवाह बनाया है।
تو جس نے یہاں جناب فاطمہ الزہرا کی ہاں حضرت علی کی گواہی کو رد کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے حضرت علی کو نبوت کے گواہ کے طور پر رد کیا ہے۔ جب رد کر دیا، اب اس کا انکار رسالت ہے اور اس سے کوئی اس کا نہ اسلام سے تعلق ہے۔ اب وہ دین میں بدعتیں ایجاد کر رہا ہے، لیکن آپ میں یہ ہمت نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں یہ آپ اسے فوراً نام دے دیتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے، یہ اچھی چیز دین میں داخل کر دی ہے۔ اچھا، نہ اللہ کے نبی کو پتا تھی اچھی چیز، نہ اللہ کو پتا تھی، نہ اللہ کے وسیع کو پتا تھی، یہ صرف انہی کو معلوم تھی کہ یہی چیز دین میں داخل ہونی ہے۔ لہذا یہاں ایک اور چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کو میں اپنے موضوع کو لپیٹ رہا ہوں، اگرچہ وصیت میں نے حضرت امیر المومنین آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جو حاکم شام نے خط لکھا تھا کہ آپ اور ہم دونوں اعلیٰ نسب کے ہیں، ہماری آپس میں صلح ہو جانی چاہیے، ہم ایک جیسے ہیں، ایک ہی خاندان سے ہیں، کیوں نہ ہم ایک ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے جو سوال لکھا، اور اس کے جواب میں 2 جواب موجود ہیں، ایک نثر کی شکل میں ہے اور ایک منظوم اشعار کی شکل میں ہے۔ البتہ یہ ایک طولانی گفتگو ہے، انشاءاللہ اس کو کل شروع کریں گے، اور البتہ یہ وہ آیہ مجیدہ ہے جس پر خود حضرت علی ابن ابی طالب فخر کرتے تھے۔ کیوں فخر کرتے تھے؟ اس لیے یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے ہمیں شیعیان حیدر کرار کو اس کا شیعہ بنایا ہے، اس کا فالوور بنایا ہے کہ جو خود نبوت کا گواہ ہے۔ اب ہم بتائیے کہ باقی ساری دنیا ختم نبوت کی کانفرنسیں کرتی ہے، ملت تشیع کبھی کانفرنس نہیں کرتا۔ کانفرنسوں کے ذریعے کبھی آپ ختم نبوت کے نظریے کو ثابت نہیں کر سکتے، کانفرنسوں کے ذریعے کبھی ختم نبوت ثابت نہیں ہو سکتی۔ کب ثابت ہو سکتی ہے؟ جب تک آپ اس کو نہ مانیں جو ختم نبوت پر گواہ بھی ہے اور اس پر دال اور دلالت کرنے والا بھی ہے، اور وہ ہے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان۔ حضرت علی کی امامت کا آغاز ہی دلیل ہے ختم نبوت پر، ختم نبوت پر۔ اور اسی لیے کہا کہ سید الانبیاء کون ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء، انبیاء کے سردار ہیں، اور خاتم الانبیاء، یعنی انبیاء خاتم کے 2 مطلب ہیں، ایک یہ ہے کہ جن پر نبوتیں ختم ہو رہی ہیں، اور ایک خاتم عربی میں کہتے ہیں انگوٹھی کو۔ انگوٹھی کیا ہوتی ہے؟ زینت، جو پورے بھرے ہاتھ میں آپ کے نظر آتی ہے۔ کہا اگر پوری انبیاء کی سیریز کو دیکھا جائے تو اس میں جو بلند کردار، فضیلت کردار نبوت نظر آتی ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر آتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت امیر کون ہے؟ سید الاوصیاء۔ سید الاوصیاء کون ہے؟ اوصیاء کا مطلب یہ ہے وصی نبی، جو جتنے انبیاء کے وصی آئے ہیں ان میں سے تمام وصیوں میں سے جو سید الانبیاء کے وصی ہیں، چونکہ سید الانبیاء سب سے بڑے نبی ہیں اور ان کا جو وصی ہوگا وہ بھی سارے وصیوں میں سے سب سے بڑا وصی ہوگا۔ لہذا حضرت امیر کائنات وہ ہیں کہ جن پر وصایت ابتدا ہو رہی ہے، یعنی امامت کا آغاز ہو رہا ہے، اور 12 وصی ہیں، اور حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جن کے بارے ہر روز ہم دعائے مبارکہ افتتاح میں امام زمان کی حکومت کی صفات پڑھتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہیں خاتم الاوصیاء۔ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں خاتم الانبیاء، اور امام زمانہ ہے خاتم الاوصیاء۔ آئیے ناظرین محترم، انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو یہاں تمام کرتا ہوں۔ کیوں حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فخر کیا کرتے تھے؟ حضرت علی فخر کیا کرتے تھے، کس بات پر فخر کرتے تھے؟ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں اللہ پروردگار عالم نے یہ جو
आय मजीदा है, ये अल्लाह परवरदिगार आलम ने जहां अपना तज़किरा किया है, अपने नाम के साथ मुझ अली के नाम को कुरान के सीने पर लिख दिया है, कुरान के सीने पर लिख दिया है। और अगर कोई है जो इल्मुल किताब, पूरी किताब का आलिम कोई और है तो सामने हो, वही है जिसने सलूनी सलूनी का दावा किया, सलूनी सलूनी का दावा। और आप देख लीजिए उसी दीन का मुहाफिज अली क्यों है? हजरत अली ये अबू तालिब अलैहिस्सलाम की औलाद है कि जिन्होंने जब भी दीन पर मुश्किल वक्त आई है, मुश्किल पड़ी है, आन पड़ी है, तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के खून ने हिफाजत की है। क्यों? इसलिए कि इस दीन पर सारा खर्च हुआ ही हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। हजरत अबू तालिब की गोद में परवुर्दा एक सैयदुल अंबिया है और एक सैयदुल औसिया है। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इस मकतब अहले बैत करबला में अगर मुश्किल पेश आई है तो वो खून अबू तालिब है, और अगर मक्का में पेश आई है तो खून अबू तालिब है, और अगर मदीना में पेश आई है तो खून अबू तालिब है, और अगर कूफा में कोई मुसीबत पेश आई है तो वो खून हजरत अबू तालिब है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, हजरत अमीर कायनात कितना बड़ा मजलूम है। क्यों? आप कहेंगे कैसे? जो हजरत अमीर कायनात की ज़ियारत को करबला जा चुके हैं, नजफ अशरफ जा चुके हैं, अल्लाह उनकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए, और जो ये हसरत रखते हैं अल्लाह जल्द अज जल्द उनकी इस हसरत को पूरा फरमाए। जब कोई ज़ायर बावुज़ू होकर हरम अमीरुल मोमिनीन में दाखिल होता है ना, तो जैसे ही दाखिल होता है तो खुदाम खड़े हुए होते हैं। जो पहली दफा जाए ना, खुदाम कहते हैं ये दीवार पर लिखा हुआ इज़्न दुखूल है, इसे पढ़ लो। यानी कि मौला अमीर के हरम में दाखिल होने का एक इज़्न है, इजाजतनामा है, उसे पढ़ लो फिर दाखिल हो। और जो इज़्न दुखूल पढ़कर जो मौला अमीर की ज़ियारत पढ़ता है ना, और वो ज़ियारत का पहला जुमला ही इंसान को खून के आंसू रुला देता है। वो क्या जुमला है? ज़ायर जब पढ़ता है ना, अस्सलामु अलैका या अव्वलल मजलूम, ऐ कायनात के सबसे पहले मजलूम। तो अज़ादाराने हजरत अमीरुल मोमिनीन, क्या कायनात का सबसे पहला मजलूम हजरत अमीर हैं? इनसे पहले अंबिया भी शहीद हुए हैं, रसूलुल्लाह की शहादत होती है, हजरत सैयद शुहदा हमजा की शहादत होती है। तो हजरत अमीर कैसे अव्वल मजलूम हैं? मैं यहां कहूंगा, क्या अगर मैं अली की मजलूमियतें आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो कम नहीं है, बहुत लंबी तादाद है। रसूलुल्लाह का जनाजा यका व तन्हा पड़ा रहना 3 दिन तक, क्या यह अली की मजलूमियत नहीं है? रसूलुल्लाह अली के सुसर हैं, रसूलुल्लाह अली इब्न अबी तालिब के मौला हैं, आका हैं। और ऐसे ही हजरत अली की मजलूमियत है। और बाद पैगंबर कई घंटे तक जो नबी की बेटी दरबार में खड़ी रही, यह भी अली की मजलूमियत है। और अली की गवाही को झुठलाया गया, यह भी अली की मजलूमियत है। और जनाब ज़हरा को उनका हक नहीं दिया गया, यह भी उनकी मजलूमियत है। और सिर्फ यहीं तक नहीं, उनके 2 बच्चों जवानाने जन्नत के जो सरदार हैं, उनकी गवाही को रुलाया गया और गवाही को रद्द किया गया, यह भी अली की मजलूमियत है। इससे बढ़कर मैं और क्या अर्ज करूं, ये जो ज़हरा का पहलू शिकस्ता हुआ है ना, ये भी अली की मजलूमियत है। ज़हरा का जो बाजू और हाथ शिकस्ता हुआ है, ये भी अली की मजलूमियत है। और जब करबला से वापस आकर जनाब ज़ैनब कुबरा अपनी मां की कब्र पर गई ना, और एक दुख बयान किया, और आप जानते हैं कि बाज दुख किसी खातून के वो होते हैं कि वो जो अपनी ना अपने शौहर को बयान करती है, ना अपने बाप को बयान करती है, ना अपने भाई को बयान करती है, लेकिन जब वो तन्हाई में अपनी वालिदा से मिलती है ना, तो वो दुख बयान करती है। लेकिन जब अमीर कायनात की बेटी करबला से वापसी के बाद जब मां ज़हरा की कब्र पर गई ना, मां ज़हरा की कब्र पर बैठकर एक गिरिया किया और एक बैन किए, और फिर फरमाया अफातिमा तो कद लकीते मिन इदाके वला कीरात मिम्मा कद लकीना। ए मेरी मां ज़हरा, आइए जरा कब्र से बाहर निकल कर एक मंजर तो देखिए,
اور کہا اے میری ماں میں نے دیکھا تھا کہ آپ کے ہاتھ پر کنفذ کا ایک تازیانہ لگا تھا، کنفذ نے جو تازیانہ مارا تھا جس سے آپ کا ہاتھ زخمی اور شکستہ ہو گیا تھا، جب تک آپ زندہ رہی آپ اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکی تھی۔ اے میری ماں زہرا آپ کو کنفذ کا ایک تازیانہ لگا ہے، یہ علی کی مظلومیت ہے۔ اور آئیے آج دیکھیے اگر یہاں کوئی نامحرم نہ ہوتا، اے میری ماں زہرا قبر سے باہر نکل کر دیکھیے، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یہ زینب کی پوری کمر تازیانوں سے بھری ہے، یہ علی کی مظلومیت ہے عزادارو۔ اور جب زینب کبریٰ جب پلٹ کر مدینہ جاتی ہے نا، اور بی بی کی کیفیت یہ ہے کہ کبھی پشت کے بل نہیں لیٹتی ہیں اپنے بستر پر، کبھی دائیں کروٹ لیٹتی ہیں اور کبھی بائیں کروٹ لیتی ہیں۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نے پوچھا، کہا اے علی کی بیٹی کیا وجہ ہے آپ جب سے کربلا سے واپس آئی ہیں آپ کبھی پشت کے بل نہیں لیٹتی ہیں؟ ایک مرتبہ زینب عالیہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور آ کر فرماتی ہے عبداللہ نہ خود رو اور نہ مجھے رلا۔ کہا کیوں؟ کہا تیرے نانا کی امت نے میرے نانا کی امت نے مجھے اتنا ستایا، کربلا سے لے کر کوفہ سے شام تک اتنے تازیانے مارے کہ ابھی زینب اب نرم و نازک بستر پر بھی کمر کے بل نہیں سو سکتی ہے۔ یہ علی کی مظلومیت ہے عزادارو۔ اور کون سی علی کی مظلومیت سنیں گے؟ وہی علی ہے کہ جب علی کے ضرب اور شہادت کی خبر شام میں جاتی ہے نا، تو وہ علی جو ایک رات میں 1000 رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے، ایک رات میں 1000 رکعت اور ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں، یعنی وہ علی جو ایک رات میں 2000 نوافل کے سجدے ادا کرتا تھا، جب اس کی شہادت کی خبر شام میں گئی نا تو یہ علی کی مظلومیت ہے۔ کچھ لوگ تصدیق کیا کرتے تھے دوسروں سے، اے مجھے یہ تو بتاؤ کیا علی میں مسجد جایا کرتے تھے؟ عزادارو یہ علی کی مظلومیت ہے۔ لہذا اب جب مساجد دوبارہ آباد ہونا کورونا وائرس کے بعد، کبھی یہ نہ کہنا کہ میں مسجد نہیں جاتا، کبھی یہ نہ کہنا کہ مسجد علی کی قتل گاہ ہے، یہ شام والوں کا پراپیگنڈا ہے۔ علی والے تو وہ ہیں کہ علی اس جگہ جاتے ہیں کہ جہاں علی ہمیشہ صبح و شام کا وقت گزارا کرتے تھے۔ عزادارو اور 2 جملے اور سن لیجئے، علی کی مظلومیت کیا ہے؟ جب علی کو زہر مل گیا، زہر سے مراد علی کو جب وہ تلوار ملی جس کو ابن ملجم کہتا ہے میں نے 1000 درہم میں اس تلوار کو خریدا اور 1000 درہم دے کر اسے زہر میں بھگویا اور 40 دن تک زہر میں بھگویا۔ اور وہ شقی یہ کہتا ہے اگر میں یہ ضرب جو میں نے علی کو ماری ہے، اگر میں سارے کوفے کو مار دیتا تو کوفے کا کوئی فرد بھی زندہ اور سالم نہیں رہتا، لیکن وہ کہتا ہے ملعون، وہ کہتا ہے کہ علی نے اف تک نہیں کی، صرف یہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ عزادارو اور جب علی ابن ابی طالب 3 دن تک اپنے بستر پر کروٹیں بدلتے رہے، اور ایک وقت وہ آ گیا کہ جب حکیم کو گھر بلایا گیا، اور حکیم کو بلانے کے بعد جب سارے اہل خانہ کی نگاہ، آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں کوئی سیریس پیشنٹ ہونا آپ فوراً ایمبولینس بلا لیتے ہیں، اور ایمبولینس والے جب آ کر پیشنٹ کو معائنہ کرتے ہیں تو آپ کی نگاہ مریض پر نہیں ہوتی، آپ کی نگاہ اس ڈاکٹر کے چہرے پر ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر دیکھ کر کیا بتاتا ہے کہ ابھی ہمارا مریض کی کیا کیفیت ہے، آیا اس قابل ہے کہ جان بر ہو سکے یا اس کا مرض کوئی سیریس شکل اختیار کر گیا ہے۔ جو جب وہ حکیم آیا نا جس کا نام اسیر تھا، اور اس حکیم نے کہا کہ مجھے ایک تازہ گوسفند جو ہوتا ہے، بھیڑ شیپ جو ہوتی ہے، اس کی ایک تازہ ذبح کر کے اس کی ایک رگ چاہیے، مجھے ایک وین چاہیے جو میں اس شگافتہ سر کے اندر رکھوں اور رکھ کر میں یہ دیکھ سکوں کہ یہ زہر کہاں تک اثر کر چکا ہے، آیا دماغ تک جا چکا ہے۔ چنانچہ امام حسن مجتبیٰ نے حکم دیا اور اصحاب نے گوسفند کو ذبح کیا، العیاذ باللہ۔ اور جب گوسفند کو ذبح کیا اور ذبح کرنے کے بعد اس رگ کو جب لایا گیا، حکیم نے اس کو جب دماغ میں رکھا نا،
رکھ کے اب سارے اہل خانہ کی نگاہ جو حضرت امیر کی اولاد تھی سب کی نگاہیں اس ڈاکٹر کے چہرے پر تھیں، اور جیسے ہی اس ڈاکٹر نے دیکھا اور اہل خانہ میں سے جو سب سے بڑے ذمہ دار تھے امام حسن مجتبی، ان کو بلا کر کہتا ہے یا ابا القاسم، دو روایتیں ہیں کہ یا ابا الحسن، بلا کر کہتا ہے اے ابا القاسم، اپنے بابا سے کہیے قل لابیک آہد اہدکا و اوس وصیتک، اپنے بابا سے کہیے جو وصیت کرنی ہے وصیت کر لیجئے، اس لیے کہ اب زندگی زیادہ دیر وفا نہیں کرے گی، بس چند دن کے اور چند لمحوں کے آپ کے مہمان ہیں بابا۔ عزادارو، جن کی آنکھیں ابھی تک اشک بار نہیں ہوئی نا، ان کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ کون علی، وہ علی جو یتیم پرور علی تھے، کہ جن کی حکومت میں کوئی یتیم ایسا نہیں تھا کہ جو دودھ پیے بغیر سو جائے، کوئی مسکین ایسا نہیں تھا کہ بغیر کھانا کھائے سو جائے، لیکن حکیم نے کہا البتہ اتنا ضرور ہے اگر دودھ کا ایک پیالہ مل جائے، ایک جام مل جائے تو زہر کی شدت میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اب جب دودھ کے ایک جام کا نام آیا، اللہ اکبر، العظمت للہ، عزاداران امیر المومنین، جب دودھ کے پیالے کا نام آیا نا، حضرت امام حسن نے کہا دودھ کا ایک پیالہ مل جائے۔ جب جو کوفہ کے یتیم بچے تھے نا، جن کو امیر المومنین ہر روز جا کر دودھ باہم پہنچایا کرتے تھے، جب انہیں پتہ چلا نا کہ آج ہمارے آقا و مولا پر مشکل وقت آن پڑا ہے، جو ہمیں دودھ دیا کرتے تھے انہیں دودھ کے ایک پیالے کی ضرورت ہے، تو ہر یتیم اپنا جام خالی لے کر نا اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے اے میری ماں، آج میں اپنا دودھ، میرے جو حصے کا دودھ ہے نا، آج مجھے نہیں پینا، مجھے اسے جام میں ڈال دو، آج میرے آقا و مولا کو دودھ کے ایک جام کی ضرورت پڑ گئی۔ عزادارو، ہر بچہ کوفہ کا وہ اپنے ہاتھ میں دودھ کا ایک جام لے کر حضرت امیر کے گھر کی طرف آیا اور دیکھا چند لمحوں میں منو دودھ علی کے دروازے پر اکٹھا ہو گیا۔ میں کہوں گا یا علی، آپ نے کوئی خود دودھ نہیں مانگا تھا، آپ کے اہل خانہ نے دودھ نہیں مانگا تھا، دودھ قیمتی چیز ہوتی ہے، ایک حکیم اور ڈاکٹر کے کہنے پر آپ کے دروازے پر منو دودھ اکٹھا ہو گیا، لیکن ہائے امیر، کبھی کربلا ہوتے، آپ کے بیٹے حسین نے اپنے ہاتھوں پر 6 مہینے کے اصغر کو اٹھا کر دودھ کا سوال نہیں کیا، ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا ہے، اور دودھ کی کوئی قیمت ہوتی ہے، پانی کی تو کوئی قیمت بھی نہیں ہوتی ہے، اور پانی کے بدلے میں آپ کے بچے کو، آپ کے پوتے کو دودھ کے پانی نہیں دیا گیا بلکہ اس سے شعبہ تیر دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ عزاداران امیر المومنین، اللہ ہماری اس مجلس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ بس ایک اور روایت نہیں معلوم اگلے سال کوئی موجود ہو یا نہ ہو، ابھی حضرت امیر کائنات کی وہ کیفیت تھی، ایک مرتبہ جب سب کو وصیت کر چکے نا، اہل خانہ کو وصیتیں کرنے کے بعد بی بی زینب کلثوم فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا میرے بابا نے باواز بلند کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، میرے بابا کی مکمل آنکھیں کھلیں اور کھول کر آسمان کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب یہ جملہ کہا تو میں نے اپنے بابا سے پوچھا، بی بی فرماتی ہیں اے میرے بابا، ابھی آپ کس کو سلام کر رہے ہیں؟ حضرت امیر فرماتے ہیں میں اپنے رسول خدا کو سلام کر رہا ہوں، وہ میری نظروں کے سامنے موجود ہیں۔ اور پھر فرمایا اچھا، کہا کہ صرف وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی نانی خدیجہ الکبریٰ بھی موجود ہیں، اور ان کے ساتھ میرے چچا حضرت حمزہ بھی موجود ہیں، اور پھر فرمایا وہ اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ آپ کی ماں فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں۔ اور بی بی زینب فرماتی ہے میں نے پوچھا اے بابا،
وہ کچھ کہتے بھی ہیں یا صرف آپ انہیں سلام روانہ کر رہے ہیں؟ عزادارو یہ وہ آخری جملے تھے. کہا وہ آ کر مجھے کہتے ہیں، رسول اللہ نے کہا یا علی آج تیرے دکھوں کی آخری رات ہے، آج تیرے دکھ تمام ہو گئے، آج ہم آپ کو لینے آئے ہیں، اب آپ کے لیے یہ مشکلیں تمام ہو گئیں اور آپ کے لیے یہ مشکل مرحلے سر ہو گئے. عزادارو اس کے بعد جب غسل و کفن ہوا، علی ابن ابی طالب کے بچوں نے، امام حسن نے اپنے سارے بہن بھائیوں سے کہا آؤ اور اپنے بابا کو آخری الوداع کر لو. ہمارے ہاں بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے ایک مرتبہ اہل خانہ بیٹے بیٹیوں کو کہا جاتا ہے آؤ آخری الوداع کر لو. بی بی زینب کلثوم آئیں، بی بی جناب زینب کبریٰ آئیں، سارے امام کے بچے آئے، سب جب کر چکے نا الوداع، ایک مرتبہ بہنیں بیٹیاں جو ہیں اپنے باپ کی لاش سے لپٹی ہوئی تھیں اور امام حسن مجتبیٰ نے بڑے پیار سے اپنی بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں کہ اپنے بابا کی میت سے جدا کیا اور کہا اب وقت تدفین ہے، اب وقت تشیع ہے. میں کہوں گا اے بی بی زینب کلثوم آپ بڑی خوش قسمت ہیں، ابھی عباس موجود ہے، حسنین موجود ہیں، محمد حنفیہ موجود ہیں اور آپ کو اپنے بابا کے لاشے سے بڑے پیار سے جدا کیا جا رہا ہے. لیکن ہائے 61 ہجری میں ایک 4 سال کی بچی سکینہ ہے جو گنج شہیدہ میں اپنے بابا کے لاشے کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور شمر ملعون بابا کی لاش سے جدا کر رہا ہے تو پیار سے نہیں کر رہا ہے، کبھی دائیں رخسار پہ تماچا مارتا ہے، کبھی بائیں رخسار پہ تماچا مارتا ہے. اور یہ مظلوم کربلا کی بیٹی کہتی ہے کہ بابا بھی میرا مارا گیا ہے، تماچے بھی مجھے پڑ رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار اس مجلس ادا کا ثواب شیخ محمد ضامن صاحب کے والد، ان کے چچا اور ان کے دادا مرحوم کے نامہ اعمال میں درج فرما. پروردگار شیخ محمد ضامن کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما اور بحق محمد و اہل بیت محمد جتنے مومنین اور مومنات نے درخواست دعا کی ہے سب کی دعاؤں کو پورا فرما. اور اس کا ثواب جو ہے وہ اٹلی میں اس مجلس ادا کا جنہوں نے اہتمام کیا ہے اظہر محمود غوری صاحب، ان کے والدین، ان کے دادا دادی، نانا نانی اور ان کے چچا اور ان کے بھائی اور ایسی ان کی اہلیہ کے جتنے بھی عزیز اور اقارب ہیں، والد والدہ دادی دادا اور سب مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. ان کے درجات عالی ہیں، متعالی فرما، ان کو کروٹ کروٹ میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد بہت سارے مومنین نے درخواست دعا کی ہے. واصف حسین صاحب جارڈن سے اور سید محسن عباس ہیں، سید محسن رضا اٹلی سے اور سید علی احمد ہیں، سید اطہر کاظمی صاحب ہیں اور سید علی کربلائی ہیں، سید اکبر بخاری صاحب ہیں اور جی جناب سید علی احمد صاحب، خداوند عالم آپ کی عزت و آبرو میں اضافہ فرمائے. محمد حسین وقالیہ ہیں، معرفت نور ہیں، خداوند عالم آپ کو اپنے گھر میں کسی قسم کی مصیبت کا سامنا نہ فرمائے اور خیر و برکت کا نزول فرمائے. اور جناب شبر رضوی صاحب ہیں اور جناب شریف اللہ صاحب ہالینڈ سے ہیں اور جناب سید مجتبیٰ صاحب ہیں اٹلی سے اور عبداللہ غوری صاحب ہیں اور سید مظہر بخاری ہیں. اور ایسے ہی ایک درخواست صحت دعا کی گئی ہے برادر جعفری صاحب کے لیے. وہ ہمارے برادر جعفری صاحب جو ہیں وہ ہاسپٹلائزڈ ہیں، ان کو ہارٹ کی پرابلم ہے، خداوند عالم ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. برادر احمد صاحب نے آج جو ہے وہ دعا کے لیے کہا ہے، ان کے لیے خدا ان کو شفا عطا فرمائے، برادر احمد صاحب کے والدین کی مغفرت فرمائے. اور ایسے ہی برادر سید تاثیر کاظمی ہیں، سید احمد ہیں اور احمد رضا صاحب ہیں، حیدر رضا موس سے ہیں اور ایک اور مومن ہیں جنہوں نے خاص طور سے درخواست کی ہے، بختاور جعفری صاحب آسٹریلیا سے ہیں اور جناب تنزیر فاطمہ بنت ذاکر حسین، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. سید ذاکر حسین مرحوم، سید اعجاز حیدر، غضنفر حسین بخاری مرحوم اور غضنفر بخاری صاحب کی فیملی، اہلیہ، بچے، ان کو آباد اور شاد فرمائے، ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ اور مامون فرمائے. اختر حیدری صاحب قبلہ اور سید نوید جرمنی سے انہوں نے درخواست دعا کی، حسن مہدی صاحب، مہدی عباس صاحب
اور جناب سارا مہدی ہیں، اور سید علی مظہر، سید عقیل ہیں، برادر کربلائی صاحب، مبارک زیدی صاحب، اور ابرار کاظمی صاحب، برادر دانش بنگش صاحب، اور سید ناصر نقوی صاحب، سید نجم الحسن شاہ صاحب، سید تنویر صاحب، اور باقر موسوی صاحب، اور جناب رضا صاحب، اور عزیز مومن ہیں اصغر زیدی صاحب، سید افتخار حسین، اور سید انتخاب زیدی، سید محمد حسین شاہ صاحب، رضوان روجی صاحب، توقیر حسین شاہ صاحب، اور ذوالفقار موسیٰ صاحب، اور علی رضا بخاری صاحب، ان تمام کے منتظمین کے جو ہے وہ مال و رزق میں بھی برکت عطا فرما، اور ان کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما۔ سید ارشاد حسین شاہ صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، اور برادر نادر حسین صاحب کو ان کی فیملی کے ساتھ جناب آباد و شاد فرما، صحت اور تندرستی۔ برادر سید ثاقب حسین گینڈ سے سید جابر عباس صاحب، اور سید عابد کاظمی صاحب، سید اخلاق حسین صاحب جی، جناب اظہر غوری صاحب جی، خداوند عالم آپ کے والدین اور مرحومین کے درجات بلند فرمائے، آپ کی مسیح جمیلہ کو قبول فرمائے۔ اور ایک ایسے درخواست سے دعا ہے اولاد نرینہ کے لیے، دعا فرمائیں خداوند عالم ان کو آئندہ آنے والے سال ایک فرزند صالح کی نوید سنائے، اور ان کے لیے مقدر فرمائے۔ اور غلام ہانی صاحب ہیں، اور سید تفضل شاہ صاحب ان کی فیملی، اور ایسے ہی سید گلباز حسین جن کی تدفین ہو چکی ہے، حضرات سے گزارش ہے کہ نماز وحشت قبر ان کے لیے، اور شمیم زیدی صاحب، اور سید ظہیر نقوی صاحب حیدر رضا مون سے ہیں، اور اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اسماعیل مغل چنگیز صاحب اور زیب النساء مظہر علی فالج کا شکار ہیں، اور عطر صاحب کی ہمشیرہ ہیں، اور ایک بچہ چھوٹا محمد ہے، ثاقب گجر صاحب ہیں، تہمین بخاری صاحب، سبت حسن صاحب، اظہر غوری صاحب، اور اختر شوکت صاحب ہیں، اور ایسے ہی جناب سلطان جعفری صاحب ہیں، ہالینڈ سے محمد باقر صاحب، اور جناب سیفی صاحب ہیں۔ خداوند عالم ان سب کو اپنے گھروں میں اور اپنی فیملی میں آباد و شاد فرمائے، اور جناب جی بنگش صاحب آپ کو بھی اللہ توفیقات مزید میں مزید اضافہ فرمائے، اور ہادی خدیجہ ہیں، اور ایک نام ہے وجاہت حسین صاحب ہیں کوریا سے، ایلیا رضا صاحب ہیں، اور اٹلی سے بہت سارے برادران نے، اور اسپین سے درخواست دعا کی ہے، کینیڈا سے، اور ہالینڈ ڈنمارک سے مجاہد حسین ملک صاحب ہیں، اور دیگر جملہ جتنے بھی مومنین ہیں۔ ایک مومن ہیں مقروض ہیں، انہوں نے درخواست سے دعا کی ہے، شہید ولایت حسین اور منظور حسین مرحوم اور حاجی رضا مرحوم کے درجات بھی عالی ہیں، متعالی فرمائے، اور خدا ان کو جوار سید الشہداء میں جگہ نصیب فرمائے، اور حاجی مختار حسین صاحب کی فیملی کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان کے گناہ معاف فرمائے، اور رضا خابری صاحب اور دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں، سید علم الہدا ہیں، اور نظر عباس ہاشمی صاحب ہیں، اور ہمارے استاد محترم کی خداوند عالم زندگی دراز فرمائے۔ عشرت رضا صاحبہ ہیں، زینب حسین ہیں، اور محفت نور ہیں، اور جی ہاں مدیحہ حیدر ہیں، صغیر غوری صاحب ہیں، ان کے بچے، اور ان کو اپنی فیملی کے ساتھ خوش اور خرم رکھے، اور ان کو صحت اور تندرستی عنایت فرمائے۔ لیجیے ابھی ہمارے برسلز میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور انشاءاللہ کل دوبارہ انشاءاللہ 8 بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ کل اعمال لیلۃ القدر بھی ہوں گے، شب 23 ہے، انشاءاللہ دعائے جوشن کبیر کی بھی تلاوت کی جائے گی، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دوبارہ ٹھیک 10:30 بجے پھر دوبارہ جوائن کریں گے اعمال لیلۃ القدر کے لیے، آخری لیلۃ القدر ہے اس سال کی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔